بات یہاں تک پہنچی کہ اس آدمی نے اس فتنے کی بنیاد رکھی، پھر اس فتنے کی تنظیم کس طرح ہوئی، مختلف شہروں کے اندر اس فتنے کے رابطے کس طرح بنے، یا آپس میں منظم کس طرح ہوا، ان کا لائحہ عمل کیا تھا، یہ کس طریقے پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، یہ لوگوں کے سامنے کیا بات کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس فتنے کی اطلاع ملی تو بحیثیت خلیفہ ذمہ دار اسلامی ریاست کے سربراہ، اس حیثیت سے انہوں نے پھر کیا کی۔ یہ دو باتیں اصل ہیں آج کی مجلس میں انشاءاللہ، فتنے کی تنظیم اور لائحہ عمل، پھر حضرت عثمان کی طرف سے تحقیقاتی وفود، اور پھر حضرت عثمان نے تمام شہروں کے عمال اور گورنر کا ایک مجلسی شورا منعقد کی، اور اس کے بعد پھر فتنہ باز مدینہ منورہ آئے، اور پھر حضرت عثمان نے ان کی آمد کے بعد ایک حکمت عملی اختیار کی۔ تو یہ باتیں آج بیان ہوتی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے یہ شہر ہیں سارے، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، ان چار شہروں کے اندر عبداللہ ابن سبا نے اپنے لوگ بنائے، اس نے مرکز بنایا مصر کو، کیونکہ واقعی 3 جگہوں سے یہ نکالا گیا، مصر میں رہا، اور اس نے ان سب جگہوں میں ایسے لوگ تلاش کیے جن کو کچھ شکوے تھے، لیکن وہ شکوے اس حد تک نہیں تھے کہ ان سے فتنہ بنایا جاتا، شکوے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان شکووں کی بنیاد پر سازش کرنا، فتنے بنانا، ظلم کرنا، اس نے ایسے لوگ تلاش کیے، اور لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنا لائحہ عمل کیا کہ اپنے ان لوگوں کو ایک بات اس نے سمجھائی، کہا مختلف علاقوں کے لوگ مختلف علاقوں میں خط لکھیں، مثلا بصرے سے خط آئیں کوفہ، کوفے سے خط آئیں بصرہ، کوفہ بصرہ سے خط آئیں شام، شام سے خط آئیں ان علاقوں میں، ان علاقوں سے خط آئیں مصر میں، مصر سے خط جائیں اس میں، اور ان خطوط کے اندر یہ بات ہو کہ ہمارے علاقے کے گورنر سے لوگ بہت تکلیف میں، لوگوں کو شکوہ ہے، اور یہاں کا گورنر ظلم کرتا ہے۔ اب کوفہ کی خبر جائے گی بصرہ میں، تو بصرہ والوں کو کیا علم ہے کہ وہاں کا گورنر کیا کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک شہر کے حالات جب باقی شہروں میں جائیں گے اور اس خط میں یہ لکھا ہوگا کہ یہاں کا گورنر یہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، اور چونکہ ان سب گورنروں کے سروں پر حضرت عثمان ہے، ان کی تقرری حضرت عثمان نے کی ہے، تو لوگوں کے اندر بدگمانی پھیلے گی حضرت عثمان سے،
یہ طریقہ کار اختیار ہو گیا، خطوط آنے لگے، حتیٰ کہ ان شہروں سے خطوط مدینہ بھی آئے حضرت عثمان کے پاس، کہ کوفہ کے گورنر سے لوگ تکلیف میں، بصرہ سے خط آیا کہ بصرہ کے گورنر سے بھی لوگ تکلیف میں، اور شام سے بھی خط آیا کہ یہاں سے بھی لوگ تکلیف میں، اسی طریقے سے مصر سے۔ یہ تو ان کی تنظیم ہو گئی ان شہروں میں، اور یہ عبداللہ ابن سبا ان شہروں میں گھوما پھرا، یہاں کے دورے کیے، اور یہاں کے شریر فتنہ باز بد کردار لوگ اس نے اپنے اس پارٹی کے ذمہ دار بنا۔ کسی بھی پارٹی اور جماعت کے لوگوں کو دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا پروگرام۔ اگر لوگ باتیں بہت اچھی کریں لیکن ان کا کردار بالکل الٹ ہو، وہاں کے سربراہ ذمہ دار لوگ صحیح کردار کے لوگ نہ ہوں، تو معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کے ارادے بھی اچھے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاعات مل گئی کہ مختلف شہروں میں لوگ مطمئن نہیں۔ اب حضرت عثمان کیا کرتے ہیں حضرات؟ دوسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی معتبر، ثقہ، ذمہ دار، سمجھدار لوگ منتخب کیے اور ان چاروں علاقوں میں بھیجے۔ محمد ابن مسلمہ، یہ آپ علیہ السلام کے انتہائی جلیل القدر صحابی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال اور اپنے جو گورنر ہوتے تھے ان کا احتساب ان کے ذریعے سے کرتے۔ اگر یہ اطلاعات ملتی کہ فلانے علاقے میں کچھ گڑبڑ ہو رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد ابن مسلمہ کو بھیجتے تھے۔ حضرت عثمان نے کوفہ کو خاص طور پر محمد ابن مسلمہ بھیجا، بصرہ کے لیے اسامہ بن زید کو بھیجا، شام کے لیے عبداللہ بن عمر کو، اور مصر کے لیے عمار ابن یاسر کو، اور ان کو فرمایا کہ جاؤ ان شہروں کے اندر لوگوں سے ملو، وہاں کے حالات معلوم کرو، یہ جو خطوط آ رہے ہیں ان خطوط میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، گورنروں سے نہیں لوگوں سے مل کر معلوم کرو۔ یہ چاروں حضرات گئے ان علاقوں میں، لوگوں سے ملے، وہاں کے حالات معلوم کیے، تو دیکھا کہ یہ خط تو سب جھوٹ ہے، وہاں تو لوگ مطمئن ہیں، اور وہاں کا جو گورنر ہے، عامل ہے، وہ لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، کوئی حالات میں گڑبڑ نہیں۔ یہ گئے ہیں وفود مختلف شہروں میں، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ چار حضرات کے، ان کے ساتھ اور بھی سربراہ یہ لوگ، ان لوگوں نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ یہ خط جھوٹ ہے، اور ان تمام علاقوں کے اندر لوگ بالکل مطمئن ہیں، ان کو کوئی شکوہ نہیں۔ واپس آ کر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بڑے مرکزی شہروں کے گورنروں کو جمع کیا، ان میں بعض موجودہ گورنر اور بعض سابقہ گورنر۔ سعید بن عاص یہ کوفے کے سابق گورنر اب نہیں تھے،
معاویہ بن ابی سفیان یہ شام کے گورنر، عبداللہ بن عامر یہ بصرے کے گورنر، عبداللہ بن سعد یہ مصر کے گورنر، اور عمرو بن العاص یہ مصر کے سابق گورنر۔ ان سب حضرات کو جمع کیا اور ان کے سامنے حضرت عثمان نے حالات رکھی۔ یہ سب اپنے اپنے علاقوں سے لوگ آ گئے، دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ تمام علاقوں کے لوگ جو گورنر ہیں وہ مدینہ منورہ جمع ہو گئے۔ اب مشورہ ہوتا ہے مدینہ منورہ میں اور ان حالات کا جائزہ لیا جاتا۔ سعید بن عاص انہوں نے کہا فتنے کے سرغنے قتل کر دیے جائیں تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ چند شریر لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں، پورے ملک کے اندر امن ہے، چند لوگ ہیں جو اس امن کو خراب کرنا چاہتے، تو اس فتنے کے جو سرغنہ لوگ ہیں، سربراہ لوگ ہیں، لیڈر لوگ ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ یہ فتنہ باز لوگ ہیں اور ہر علاقے کا گورنر اپنے علاقے سے فتنے کی سرگوبی کرے۔ عبداللہ بن عامر نے کہا یہ سب حالات اس بنیاد پر ہیں کہ لوگ فارغ ہیں، اس لیے کفر کے خلاف ایک نئے محاذ کھول دیا جائے، ان لوگوں کو وہاں بھیج دیا جائے، مصروف ہو جائیں گے، بیکار مشغلے ختم ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن سعد نے کہا یہ لوگ مال کے حریص ہیں اور ان کو مال چاہیے، مال دے کر ان کا منہ بند کر دیا جائے۔ عمرو بن العاص انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ ان لوگوں نے آپ کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھایا، یہ جرت ان کو جو ہوئی ہے وہ آپ کی نرمی سے ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ نرمی نہ کریں، نرمی کے موقع پر نرمی اور سختی کے موقع پر سختی، اور آپ کے سامنے نمونہ ہے حضرت عمر، تو آپ اس طریقے پر چلیں۔ یہ ایک شورا منعقد ہوئی اور علاقے کے گورنروں نے مشورے دی، تقریباً سب کا خلاصہ یہ تھا کہ چند فتنہ بازوں کی سازش کا یہ نتیجہ ہے اور اس کا مقصد حکومت اور اس کے ذمہ داروں کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں، لہذا ان فتنہ بازوں کے ساتھ سختی سے برتاؤ کیا جائے۔ یہ سب کے مشورے کا آخری خلاصہ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فتنے کی چکی گھوم رہی ہے اور میں اس کو گھمانے کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالوں گا، لہذا اگر ان لوگوں کو کچھ بدگمانی ہو گئی ہے اور ان لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے تو میں آخر حد تک ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور میں ان کی بدگمانی اور غلط فہمی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، میں ان کے ساتھ سختی سے معاملہ نہیں کروں۔ جب ان فتنہ بازوں کو اس مشورے کی اطلاع ہو گئی تو اب تیسرے نمبر پر دیکھ، اب یہ فتنہ باز آئے ہیں مدینہ منورہ۔ عبداللہ بن سبا نے اطلاع کی ہے اور مختلف شہروں سے یہ آئے ہیں مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے باہر یہ ٹھہر گئے، یہ حالات کا جائزہ لینے آئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دو ایسے آدمی جن کو کچھ عرصہ قبل حضرت عثمان نے کسی معاملے پر سزا دی تھی،
اور یہ فتنہ باز لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ شاید یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں، حالانکہ ان کو کوئی شکوہ نہیں تھا حضرت عثمان سے۔ جب یہ فتنہ باز ان علاقوں سے مدینہ منورہ کے پڑوس میں آ کر ٹھہرے، حضرت عثمان نے ان دو آدمیوں کو ان کے درمیان بھیجا جاسوس بنا کر کہ یہ معلوم کرو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جب یہ لوگ گئے تو ان فتنہ بازوں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور یہ ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو بھی شکوہ ہے حضرت عثمان سے۔ یہ ان کے ساتھ ملے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ لوگ کس ارادے سے آئیں، اور آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں اس پروگرام میں کون آدمی شریک ہے؟ انہوں نے بتایا جو بتانا تھا۔ پھر کہا کہ ہم لوگ اس لیے آئے کہ ہم حضرت عثمان کے سامنے کچھ ایسے ہی مطالبات رکھیں گے اور کچھ ایسے ہی برائے نام اعتراضات ہم کر دیں گے، اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر کہیں گے کہ ہم نے حضرت عثمان کے سامنے یہ باتیں رکھی، ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں۔ ہم لوگ ایک حق معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب حق کی تلاش میں ہیں، لیکن حضرت عثمان ہم کو مطمئن نہیں کر سکتے، اور اگلے سال ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم حج کے موقع پر آئیں گے اور حج کے نام سے آئیں گے اور مدینہ منورہ کے پاس آ جائیں گے، پھر یا حضرت عثمان کو خلافت سے اتاریں گے یا ان کو قتل کریں گے۔ ان دو آدمیوں نے آ کر حضرت عثمان کو پوری اطلاع دی تھی۔ اب حضرت عثمان مدینہ منورہ کے اندر ان ذمہ داروں کو بھی بلاتے ہیں، مہاجرین اور انصار کے منتخب لوگ بھی ہیں اور یہ فتنہ باز لوگ بھی، اور حضرت عثمان ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دے رہے۔ ان فتنہ بازوں کے بنیادی اعتراض یہ تھے کہ حضرت عثمان نے منی میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھی، حالانکہ حج کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر سب 2 رکعت پڑھتے تھے، انہوں نے 4 کیوں پڑھی؟ ایک اعتراض۔ دوسرا، مدینہ منورہ کے اندر چراگاہ جہاں سب لوگوں کے جانور چرتے ہیں، حضرت عثمان نے اس میں جگہ بڑھا دی ہے اور عام لوگوں کے جانور وہاں نہیں چر سکتے، اپنے لیے ایک مخصوص چراگاہ بنا لی۔ تیسرا یہ کہ قرآن کریم کے مختلف نسخے تھے، ان سب کو ختم کر کے حضرت عثمان نے ایک نسخہ بنایا اور اسلامی ریاست کے مختلف بڑے شہروں میں وہ ایک نسخہ بھیج دیا اور فرمایا کہ سب اس کے مطابق پڑھیں۔ یہ حضرت عثمان نے ایک نیا کام کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان نے مختلف علاقوں کے اندر نوجوان گورنر مقرر کیے۔ نمبر 5، حکم ابن ابی العاص، یہ مروان کا والد ہے۔ اس آدمی کو نبی کریم علیہ السلام نے نکالا تھا اور حضرت عثمان اس کو واپس مدینہ میں لائیں۔ اور نمبر 6، اپنے خاندان کو یہ خوب نوازتے ہیں، عطیات دیتے ہیں۔ اور نمبر 7 بات کہ گورنر مصر کا، اس کو حضرت عثمان نے افریقہ کے مال غنیمت کا 5واں حصہ دے دیا۔ اور نمبر 8 بات کہ حضرت عثمان کے جو مقرب لوگ ہیں ان کو زمینیں دے رہے ہیں۔ یہ 8 ان کے بنیادی اعتراضات تھے۔ حضرت عثمان اب ایک ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اور پھر مجمع سے پوچھیں گے کہ بتاؤ انصاف کے ساتھ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔
اور پورا مہاجرین و انصار کے منتخب لوگ کہیں گے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات کہ منا میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت، تو حضرت عثمان نے کہا کہ مکہ میں حضرت عثمان کے اہل و عیال تھے اور نہ وہاں اقامت کی نیت کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے اس بنیاد پر کہ منا میں جب دنوں میں آپ مسافر ہوتے تھے، حضرت ابوبکر مسافر ہوتے تھے، حضرت عمر مسافر تھے، لیکن حضرت عثمان نے مکہ کے اندر شادی کی تھی، تو حضرت عثمان کا تو اہل تھا وہاں پر، تو حضرت عثمان جب مکہ پہنچتے تھے تو مقیم ہوتے تھے، تو فرمایا میں اس بنیاد پر اقامت کرتا ہوں کہ میرا وہاں پر اہل ہے، بیوی ہے اور میرا وہاں گھر ہے، تو میں وہاں مقیم ہوں۔ شریعت کی روشنی میں یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے کہا ایسا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ایسا ہے، یہ بات ختم۔ دوسری مخصوص چراگاہ کی بات ہے، فرمایا یہ چراگاہیں پہلے سے صدقہ کے جانوروں کے لیے مخصوص تھیں، یہ جتنے چراگاہ تھی یہ صدقہ کے جانوروں کے لیے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں صدقہ کے جو جانور تھے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے چراگاہ میں اس کے لیے اضافہ کیا، لیکن پھر بھی عام مسلمانوں کو اجازت تھی وہاں اپنے جانور چرانے کی، اور فرمایا کہ یہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں جس وقت خلیفہ نہیں تھا تو سب سے زیادہ جانور میرے پاس تھے، لیکن اب میرے پاس صرف حج کے سفر کے لیے 2 اونٹ ہیں ذاتی بس، تو اگر میں نے یہ چراگاہ بنائی تو اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ صدقے کے جانور ہیں جو عام مسلمانوں کا حق اس کے اندر ہے۔ چونکہ ان کی تعداد ہو گئی زیادہ، پرانا چراگاہ کم پڑ گیا، چھوٹا پڑ گیا، تو میں نے اضافہ کیا، اور اس کے اندر بھی عام لوگوں پر پابندی نہیں۔ قرآن کریم کے متعدد نسخوں کی جگہ ایک نسخے کا اجرا، ایک مصحف میں قرآن صحابہ کرام کی ایک معتمد جماعت کی نگرانی میں جمع کیا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مستقل بات ہوگی حضرات۔ حضرت عثمان کے جو کارناموں میں ایک کارنامہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح ایک کتابی شکل میں جمع کر کے اور لغت نبی کریم علیہ السلام کی لغت پر جمع کرنا، اور ایک بہت بڑے فتنے کو حضرت عثمان نے ختم کیا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی جماعت نے کیا، زید ابن ثابت نے کیا جو آپ علیہ السلام کے وحی لکھنے والے تھے، اور بعد میں حضرت ابوبکر نے جمع تو زید ابن ثابت تھے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی ایک معتمد جماعت کی نگرانی میں یہ کام ہوا، یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کیا۔ نوجوان گورنروں کے تقرر کی بات ہے تو فرمایا کہ عاملین گورنر کو کہتے ہیں، عاملین کو ان کے اوصاف اور صلاحیتیں دیکھ کر مقرر کیا ہے۔ رہا نوجوان ہونا تو آپ علیہ السلام نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان سے بھی کم عمر تھے امیر مقرر کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل شام کی جانب ایک لشکر تیار کیا تھا، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ لشکر جا نہیں سکا تھا، اور پھر اس لشکر کو حضرت ابوبکر نے روانہ کیا۔ اس لشکر کے امیر حضرت اسامہ تھے جو 18 سال کے لڑکے تھے، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ تو اگر کسی جوان کا انتخاب اس کی صلاحیت کی بنیاد پر ہو جائے تو اس میں تو اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس میں صلاحیت نہ ہو، صفت اس میں نہ ہو، اور پھر بھی اس کا تقرر کیا جائے تو یہ غلط بات ہے۔ میں نے جتنے لوگوں کا تقرر کیا ہے مختلف علاقوں میں، تو یہ صرف اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں، مکمل صلاحیت اس میں ہے، اور وہ بات تاریخ میں ثابت بھی۔ حکم ابن ابی العاص کی مدینہ منورہ میں آمد، یہ اعتراض۔ حکم یہ مروان کا والد ہے، اور اس کو آپ علیہ السلام نے مدینہ سے نہیں نکالا، اس کو مکہ سے نکالا تھا، اور پھر حضرت عثمان کی سفارش پر آپ علیہ السلام نے اجازت دی تھی۔
حضرت عثمان فرماتے ہیں حکم ابن العاص کو آپ علیہ السلام نے مدینہ آنے کی اجازت دے دی تھی، میں نے صرف اس کا نفاذ کیا۔ میں نے آپ کی زندگی میں سفارش کی تھی کہ اس شخص کو طائف میں بھیج دیا تھا مکہ سے نکال کر کے، تو میں نے سفارش کی تھی اگر اجازت ہو جائے، اور آپ علیہ السلام اجازت دی بھی تھی، میں نے اس کو نافذ کر کے اس کو آنے کی اجازت دے دی۔ خاندان کو عطیات کی بات ہے تو خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی ہے، قرآن نے کہا۔ شرط یہ ہے کہ عام لوگوں کا نقصان نہ ہو، اور پھر اہل خاندان کو میں عطیات اپنے مال سے دیتا ہوں، بیت المال سے نہیں دیتا ہوں۔ بیت المال کے اپنے ذمہ دار ہیں، وہ ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ عطیات کہاں سے کن کو جاتے ہیں۔ گورنر مصر کو افریقہ کا مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس دے دیا۔ فرمایا گورنر افریقہ کو خمس کا 5واں دیا تھا، اور مجھ سے پہلے اس طرح ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر حضرات شیخین نے کسی امیر کے ساتھ اس کی اچھی کارکردگی پر اس طرح کا معاملہ کیا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ لشکر والوں کو اس سے کچھ صدمہ ہے، پریشانی ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہے، تو میں نے اہل لشکر کی دلجوئی کے لیے یہ واپس لے کر ان میں تقسیم کر دی۔ اگرچہ ایسا کرنے کی اجازت تھی، لیکن میں نے پھر بھی لشکر کا خیال کیا کہ یہ لوگ اگر نہیں راضی ہے تو وہ گورنر عبداللہ ابن ابی سرح، عبداللہ ابن سعد، اس سے لے کر کے اس کو میں نے واپس لشکر کو دے دی۔ مقرب لوگوں کو زمینیں دیتا ہوں۔ فرمایا اصل یہ ہے مقربین کو زمینیں ان مفتوحہ زمینوں کے بدلے میں دی گئی ہیں جو مفتوحہ علاقوں میں ان کے حصوں میں آئی تھی۔ اصل میں یوں ہوا کہ جب مسلمان لوگ آگے گئے ہیں مصر، یہ ایران کی جانب، تو یہاں بہت سے علاقے ان مجاہدین کے درمیان زمینیں تقسیم کی گئی، لیکن وہ مسلمان لوگ آئے مدینہ منورہ میں، زمینیں ان کی رہ گئی وہاں پر، تو میں نے ایسا کیا کہ وہ زمینوں کے بدلے میں ان کو یہاں زمینیں دے دی، وہ لوگ وہاں نہیں جاتے۔ تو یہ تبدیلی ہوئی ہے، واقعی ان کو کوئی چیز نہیں دی ہے اپنی طرف سے۔ مفتوحہ علاقوں میں جو زمینیں ان کی تھیں ان کے بدلے میں ان کو زمینیں اور مل گئی تھی، تو تبدیل ہو گئی۔ اگر ایک آدمی ایک جگہ میں نہیں ہوتا ہے اس کو یہاں دے دی، وہ والی زمین اسلامی ریاست کے حصے میں آ گئی، وہ کسی اور مستحق آدمی کو دے دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جوابات دے دیے، مطمئن کر دیا، لیکن ان لوگوں کو سمجھنا ہی نہیں تھا، تو یہ واپس گئے اور اپنے علاقوں کے اندر یہ بات مشہور کی کہ ہم تو ایک ٹھیک بات لے کر گئے تھے لیکن ہمیں اس کا جواب نہیں ملا۔ اور اب آگے ان کا کیا طریقہ کار ہے، آخری بات، آخری حصہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ ہے، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں بیان